ارے کیا وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں؟ ہاں، اللہ کی مانتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنا اللہ کو مانتے ہیں، کتنی اللہ کی مانتے ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے عذابوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتی ہے تو ہمارے دل ڈرنے لگتے ہیں، ہم ان باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھو، یاد رکھو، ایک وقت ایسا آئے گا تمہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور تمہیں بھی موت آ کر پکڑ لے گی۔ کچھ نہیں کر سکو گے، کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ حساب کتاب ہونا ہے، جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے، اور اللہ بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے، اور اللہ کی جنت میں راحت بھی ہے۔ یہ اختیار اب ہمیں ہے، ہمیں کس راستے پر چلنا ہے۔ یہ نادانی والی زندگی گزار کر یوں مت سمجھو کہ ہم موت سے بچے ہوئے ہیں، یا موت ہمیں پکڑے گی نہیں، یا ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا، یا ان دونوں کا آمنا سامنا ہم نہیں کریں گے، یا جہنم کو نہیں دیکھیں گے، یا جنت کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ بڑی نادانی والی بات ہے، بڑی نادانی والی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپا آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دوستو سنو، اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بوڑھا اس لیے کر دیا کہ ان صورتوں میں قیامت اور آخرت اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا بڑا ہولناک بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بڑا ہولناک بیان ہے۔ میرے بھائیوں، وہ جہنم بڑی خطرناک ہے، بڑی ہولناک ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچاؤ اس دنیا سے جو فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، کبھی نہ رہنے والی ہے۔ یہ بڑا خوفناک وقت ہے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بچا لو، وہ بڑا ہولناک وقت ہوگا، ہیبت ناک وقت ہوگا۔ اس وقت سے ڈرو، اس سے پہلے توبہ کر لو کہ وہ دن آ جائے ہماری توبائیں قبول نہیں کی جائیں۔ سنو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی کی کیا حقیقت ہے، سنو۔ حضرت خالد بن عمیر ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں سے بیان کیا۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، بلا شبہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا، دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے، اور دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ برتن میں پانی کی چیز تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے۔ یہ دنیا کا وقت اتنا بچا ہے میرے دوستو، تم دنیا سے منتقل ہو کر ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے جو سب سے اچھی چیز نیک اعمال تمہارے پاس ہیں اسے لے کر تم اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا، لیکن پھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا، پھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے دو پارٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 آدمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے، جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے بھی زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے کی میں نے لنگی بنا لی اور آدھے کی سعد بن مالک نے لنگی بنا لی۔ آج ہم میں سے
ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں چھوٹا رہوں۔ نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے۔ ہمارے بعد تم دوسرے گورنروں کا تجربہ کر لو گے۔ ہاں میرے دوستو، یہ کس نے بیان کیا، یہ کس نے بتایا؟ یہ حضرت خالد بن عمیر ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں سے بیان کیا۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بلا شبہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے ان صحابیوں کے ذریعے میرے دوستو ہمیں کیا کچھ سننے کو نہیں ملتا ہے، کیا کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا پیٹ پھیر چکی ہے، یہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے۔ اپنی زندگیوں کو اس سے پہلے کامیاب کر لو کہ ایسا وقت آ جائے کہ ہم کچھ نہ کر سکیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نیک بندے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے جہنم سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے حکم توڑنے سے اتنا ڈرتے ہیں۔ ارے کیا وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی مانتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنا اللہ کو مانتے ہیں، کتنی اللہ کی مانتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے ایسے عذابوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتی ہے تو ہمارے دل ڈرنے لگتے ہیں، ہم ان باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا تمہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا اور تمہیں بھی موت آ کر پکڑ لے گی۔ کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ حساب کتاب ہونا ہے۔ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے، اور اللہ بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے، اور اللہ کے جنت میں راحت بھی ہے۔ یہ اختیار اب ہمیں ہے، ہمیں کس راستے پر چلنا ہے۔ یہ نادانی والی زندگی گزار کر یوں مت سمجھو کہ ہم موت سے بچے ہوئے ہیں، یا موت ہمیں پکڑے گی نہیں، یا ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا، یا ان دونوں کا آمنا سامنا ہم نہیں کریں گے، یا جہنم کو نہیں دیکھیں گے یا جنت کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ بڑی نادانی والی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں باری ہوتی اور رات کو تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان تشریف لے جاتے اور ارشاد فرماتے، اے مسلمان بستی والو، السلام علیکم، تم پر وہ کل آ گئی جس میں تمہیں مرنے کی خبر دی گئی تھی، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ باقی والوں کی مغفرت فرما۔ میرے دوستو وہ کل آ چکی ہے جس میں ہم آ چکے ہیں، اور وہ کل بھی آ جائے گی جس میں ہم جا چکے ہوں گے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جو بھاگا اسے پکڑ لیا، جو چھپا اسے نکال لیا۔ کوئی موت سے نہیں بچ سکتا۔ ہر کسی کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جو دنیا میں گزار رہے ہیں، جو دنیا میں وقت نکال رہے ہیں، اس کا حساب ضرور دینا ہے۔ ارے سنو تو صحیح، کیا کچھ نہیں بتایا گیا ہمیں جیتے جی، کیا کچھ نہیں سمجھایا گیا۔ ہم ہی نادان بنے پھرتے ہیں، ہم ہی اللہ کے حکموں کو جھٹلاتے ہیں۔ حضرت سمتورید بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے۔ یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اس مختصر سی دنیا پر، یہ ختم ہو جانے والی دنیا پر، ارے کیا غور فکر کرتے ہو؟ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔
جس نے اس کو اپنا سمجھا اسی نے اس سے دھوکہ پایا۔ یہ وفا کے قابل نہیں ہے، یہ وفا نہیں دیتی، کسی سے پیار نہیں کرتی۔ تم سے زیادہ خوبصورت، تم سے زیادہ حسین، تم سے زیادہ مالدار، تم سے زیادہ حکومت کرنے والے، تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ صحت مند اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، اور اس دنیا نے کسی سے پیار نہیں کیا ہے، کسی سے محبت نہیں کی ہے، کسی کو اپنا نہیں بنایا ہے۔ بڑے سے بڑا رحم کرنے والا بھی آیا، بڑے سے بڑا ظلم کرنے والا بھی آیا، بڑے سے بڑا طاقتور بھی آیا، حکمران بھی آیا، بڑے سے بڑا بھکاری بھی آیا، ضعیف کمزور بھی آیا۔ اس دنیا نے کسی پر ترس نہیں کھایا، کسی پر رحم نہیں کھایا، کسی سے پیار نہیں کرا، کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا، سب کو بھلا دیا، سب کو ختم کر دیا۔ ہاں، یہ دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو کہاں غفلت کی زندگیوں میں زندگیاں گزار رہے ہو؟ ارے سنو تو صحیح، یہ دنیا اس آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے، جیسے مختصر پانی جو انگلی پر لگا ہو۔ ہاں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ میرے دوستو، اس دن سے پہلے توبہ کر لو کہ ہم توبہ کے قابل نہ رہ سکیں اور ہم پر وہ وقت آ جائے کہ فرشتے ہم سے سوال کریں اور ہم جواب نہ دے سکیں، فرشتے ہم سے سوال کریں اور ہم جواب نہ دے سکیں۔ میرے بھائیو، یہ کہنا سننا بہت آسان ہے، یہ سن کر اگنور کر دینا، بھول جانا، بھلا دینا، چھوڑ دینا، یہ بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھو موت تمہیں بھی نہیں چھوڑے گی اور موت ہمیں بھی نہیں چھوڑے گی، اور ہمیں اس گھڑے میں جانا ہے۔ اسے جنت کے باغوں میں سے یا ایک باغ بنا لو یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دو، اس میں سب کو جانا ہے۔ تمہارے باپ دادا بھی چلے گئے، بڑے بڑے حکمران بھی چلے گئے، بڑے بڑے معتبر بھی چلے گئے، بڑے بڑے حکومتیں کرنے والے بھی اس گھڈے میں چلے گئے، بڑے بڑے کمزور بھی اسی میں چلے گئے، اور میں اور تم بھی اسی میں چلے جائیں گے۔ عقل مند اور ہوشیار وہ شخص ہے، وہ شخص بہترین ہے جس نے اس گھڑے میں جانے سے پہلے تیاریاں کر لی، اپنے اللہ کو راضی کر لیا، اپنے نبی کے طریقے پر چل لیا، اور جیتے جی اس ختم ہونے والی دنیا میں کچھ اپنے اوپر غور کر لیا، اپنی فکر کر لی، اپنے ایمان کی فکر کر لی، اپنی آخرت کی فکر کر لی، وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے، وہ آخرت کی زندگی لامحدود ہے، کبھی نہ ختم ہو سکے گی، ایسی زندگی ہے۔ سن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے۔ ارے وہ کیا مقدار ہوگی، یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اس دنیا سے پیار کرتے ہیں، اس دنیا کو اپنا سمجھتے ہیں، یہ مختصر سی زندگی بنانے کے لیے ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں، ساری زندگی ضائع کر دیتے ہیں، ساری زندگی اپنے اللہ کو بھلا دیتے ہیں، ساری زندگی نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ساری زندگی اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی بڑی فضیلتیں، اتنے بڑے بڑے حکم بھلا کر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایک مختصر سی زندگی کے لیے، اتنی سی زندگی کے لیے کہ اگر دریا میں ہاتھ ڈالا جائے جو ہاتھ پر پانی لگا ہوا ہے، اتنی مقدار بھی نہیں ہے اس دنیا کی میرے دوستو، اور اس آخرت کی کتنی بڑی زندگی ہے، جیسے وہ دریا، جیسے سمندر، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ لامحدود زندگی۔ ارے جب تم اتنے ہی سمجھدار ہو، اس دنیا کے لیے اتنا کچھ کرتے ہو، بندہ صبح کو گھر سے نکلتا ہے اور رات کو گھر میں گھستا ہے، کس کے لیے؟
اس دنیا میں گزارا کرنے کے لیے، اس دنیا میں وقت بتانے کے لیے، اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، لیکن جب اس دنیا کی زندگی اتنی مشکل نظر آ رہی ہے، یہ مختصر سی، تو میرے بھائیوں وہ آخرت کی زندگی تو سنو، میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی زندگی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کیا یقین نہیں ہے؟ کیا بھروسہ نہیں ہے؟ کیا اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ یقین نہیں ہے؟ وہ لامحدود زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اگر بندہ جہنم میں چلا گیا، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کا عذاب دیکھا اس نے، وہ یہ سوچے کہ مجھے موت آ جائے، ہرگز نہیں آ سکتی، ہرگز نہیں آ سکتی۔ اب موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ اب جو جہنم میں چلا گیا چلا گیا، اور ایمان والا اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، اور جو جنت میں چلا گیا وہ بھی ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی، کبھی بڑھاپا نہ لانے والی، کبھی دکھ و درد نہ دکھانے والی، کبھی غم نہ دینے والی۔ جو یہ دنیا ہمیں دکھ بھی دیتی ہے، غم بھی دیتی ہے، درد بھی دیتی ہے، تکلیف بھی دیتی ہے، ستاتی بھی ہے، اس دنیا میں بڑھاپا بھی آتا ہے، کمزوری بھی آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، ہر دور اس میں دیکھا ہے، ہر وقت اس میں گزارا ہے۔ اس آخرت کی زندگی میں، اس جنت کی زندگی میں یہ سب نہیں ہے، یہ دکھ تکلیف نہیں ہے، یہ ہاری بیماری نہیں ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں کہ کبھی ہم پر نہیں آئے بڑھاپا، وہاں یہ بھی ختم ہے، وہاں موت کو بھی موت ہے، وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ میرے دوستو اس دنیا کی اتنی فکر کر لی، اس آخرت کی بھی فکر کر لو، اس آخرت کو بھی اپنا بنا لو۔ اللہ کے واسطے اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہ بڑا خوفناک منظر ہوگا جو بندہ دیکھے گا کہ وہ وہاں ناکام ہو گیا ہے، وہاں ناکام ہو گیا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی تیاریاں کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کی فکر کر لو، اس کی فکر کر لو، انجان نہ بنو، بے وقوف نہ بنو۔ ارے تم عقل مند ہو، تم عقل مند ہو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔